نما مناظر سب کچھ آگ کے شعلوں میں لپٹ چکے ہیں میرے بھائیوں۔ سینکڑوں مربع کلومیٹر کا علاقہ اس آگ نے گھیر لیا ہے۔ دنیا کے بہترین وسائل اور بہترین ماہر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آگ کے شعلے ہیں کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ آگ کے شعلے ہیں جو بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ اگر یہ آگ کسی انسان کی لگائی ہوئی ہوتی تو شاید بجھائی جا سکتی تھی۔ اگر یہ آگ کسی انسان کی طرف سے لگائی ہوئی ہوتی تو شاید یہ آگ بجھائی جا سکتی تھی، لیکن یہ تو قدرت کا عذاب معلوم ہوتی ہے، یہ تو اللہ کا عذاب معلوم ہوتی ہے۔ یہ پانی سے کیسے بجھ سکتی ہے؟ یہ وسائل سے کیسے بجھ سکتی ہے؟ یہ وہ آگ ہے جو معصوم بچیوں کی سسکیوں سے لگائی گئی ہے، جو مظلوم بچیوں کی سسکیوں سے لگائی گئی ہے۔ یہ آگ تمہارے پانی سے بھلا کیسے بجھ سکتی ہے؟ یہ ان مظلوموں کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے جنہیں کسی نے بے وجہ ستایا، جن مظلوم بچیوں کو کسی نے بے وجہ ستایا، جن کے حقوق پامال کیے گئے، جنہیں بنا کسی جرم کے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ یہ ان معصوم چہروں کی آنکھوں کا اثر ہے جنہیں بے دردی سے رلایا گیا، بے دردی سے تڑپایا گیا، ماؤں کی گودیں اجاڑ دی گئی، بچوں کو سینے سے چھین لیا گیا، بہنوں کے سہاگ لوٹے گئے اور خاندانوں کے خاندان خاک میں ملا دیے گئے۔ انہیں اپنے گھروں سے نکال کر گلیوں میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، سڑکوں پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ آج بھی وہ بے یار و مددگار بیٹھے ہیں، اللہ کے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں اور ہم سب سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں، مگر ہم لوگ خاموش بیٹھے، ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ ہمارے کان ان کی بات سننا گوارا نہیں کر رہے، ان کی اپیل سننا، ان کی مدد کی فریادیں سننا گوارا نہیں کر رہے۔ آج در بدر کی خاک چھان رہے ہیں وہ مظلوم۔ ان کا قصور کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کا قصور۔ قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کمزور تھے، قصور صرف اتنا تھا کہ وہ بیچارے بے بس تھے، مظلوم تھے اور ظالموں کے ہاتھ چڑھے ہوئے تھے۔ خدا را میرے بھائیوں، سب کچھ کرنا، مظلوم بن کر مرنا